یہ پیغام آج کا سب سے زیادہ ویلیوبل اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کو زبانی جمع خرچ تک نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو پریکٹیکل میں لانا ہے. آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی, آپ کو اس کے لیے سرچ کرنا پڑے گا. لوگوں کی مینٹلٹی کو چینج کرنے کے واسطے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. کیوں؟ لوگوں کو کوئی دشا مارگ بتانے کے واسطے صحیح فکر ضروری ہے. افکار تو بہت ساری ہے, باطل افکار ہے, بےہودہ افکار ہے, نادارا افکار ہے, انسانیت کو برباد کرنے والی افکار ہے, انسانیت کو ڈائنامائٹ کرنے والی ہے, جان کو نقصان پہنچانے والی, مال کو نقصان پہنچانے والی, عزتوں کو پامال کرنے والے, یہ تمام افکار ہیں. ان تمام افکار کو انسان کا کام ہے اوائڈ کرے, اور جو صحیح میسج ہے, جو صحیح فلسفہ ہے اور جو صحیح فکر ہے اس کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ لے اور گرہ میں باندھ لے. مولانا آپ نے اتنی بڑی تمہید باندھی. یہ تمہید اس لیے باندھی کہ ہندوستان کے حالات اس وقت جو ہے یہ رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے, گائیڈنس کرنے کی ضرورت ہے, دل و دماغ اور جو ہے ذہن کو بنانے کی ضرورت ہے, اچھائی کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تو ہر ہندوستانی اور ہر انسان پریشان ہے کہ میں کون سی فکر کو لے کر چلوں, میری تھنکنگ کیا ہو, میری سوچ کیا ہو, میرے وچار دھارا کیا ہو. تو میرے دوستو یہ ایسا وچار دھارا ہے جیسے سکے رائے وقت کہتے ہیں نا, ہر جگہ یہ سکہ چلتا ہے, یہ سکہ ہر جگہ چلتا ہے. چاہے آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو, ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہو, یا آپ رعایا ہو, آپ تاجر ہو یا ملازم ہو, آپ کسی بھی فیلڈ میں رہو, یہ سکہ ہمیشہ چلنے والا سکہ ہے. یہ فکر ہمیشہ چلنے والی فکر ہے. یہ فکر ایسی ہے جو قائم دائم رہے گی, ساری فکریں مٹی چلے جائے گی. وہ فکر میں آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. میں کیا ڈونیٹ کرتا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے, پرمیشور کا فرمان ہے. دنیا کا کوئی انسان اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ خداوند قدوس کی کتاب کا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے واسطے یہ پیغام ہے. کون سا پیغام ہے؟ مجھے تو امید ہے کہ میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں, جو میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, وہ آیتیں آپ کو تو یاد ہو جائے گی. اگر وہ آیتیں یاد ہو گئی تو ہمارے بیان کا خلاصہ ہے, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک جو فکر اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ فکر آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. ہمیشہ یہ فکر دل و دماغ میں راسخ ہونا چاہیے. کون سی؟ چلیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرمان کیا ہے حالات کے بھور سے نکلنے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے, انسانیت کو راحت دلانے کے لیے, انسانیت کو امن سے رکھنے کے لیے, کہ وقت کی حکومت بھی جو ہے امن سے رہے اور اس کی رعایا بھی امن سے رہے. کون سی ہے وہ آیا؟ ذرا گرہ میں باندھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ دوسروں تک یہ آیت پہنچائیے. ذرا غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ چھٹے پارے کی آیت. تعاونوا, دنیا میں طریقہ ہے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے کا, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, ایک دوسرے کی حمایت کرنے کا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا, ایک دوسرے کی سہایتا کرنے کا, ایک دوسرے کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کا, ایک دوسرے کو جو ہے کوآپریٹ کرنے کی ایک بھاونا ہے. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. ہر کوئی کرتا ہے, تھنکنگ کے اعتبار سے, فکر و فن کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, ورک کے اعتبار سے,
ذرائع کے اعتبار سے، ابلاغ کے اعتبار سے ہر کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، کوآپریٹ کرتا ہے۔ تو کوآپریٹ کرنے میں ہماری دشا کیا ہو، کوآپریٹ کرنے میں ہمارا صحیح مارگ کیا ہو، یہ کون بتائے گا؟ دنیا کا جو انسان بتائے گا وہ غلط بتائے گا، اس کی معلومات کم ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کا نالج کم ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طرح ہماری رہنمائی فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے انسانوں سے تعاونوا، دیکھو تمہیں کوآپریٹ کرنے کی نوبت آئے گی، زندگی کے مرحلوں میں اونچ نیچ کے مسائل آئیں گے، تو تمہارا میسج اور تمہارا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ تم لوگوں سے کھل کر کہو کہ ہمارا پلان یہ ہے، ہمارا ایکشن یہ ہے، ہمارا مارگ یہ ہے، ہماری تھنکنگ یہ ہے، ہماری مینٹلٹی یہ ہے۔ کون سی؟ تعاونوا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، مدد کرو، علی البر والتقوی، بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور اللہ سے ڈرنے کے کاموں میں، انسانوں کے فائدہ پہنچانے کے کاموں میں تم ایک دوسروں کا سپورٹ کرو۔ ہاں، وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سی چیز سے ناراض ہوتے ہیں؟ یہ ذرا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں؟ وہ بے رحم انسانوں سے، بے درد انسانوں سے، ظالم انسانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہو۔ یہ شعر کے اندر شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر رو دیا۔ عبادت اور بھکتی کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے۔ تو انسان کو وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی بانٹے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مدد اور کوآپریشن کا جو ہے جذبہ رکھے۔ فرمایا تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی کے کاموں میں، جتنے بھلے کام ہیں۔ کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، انسانیت کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جان و مال کے تحفظ کی جو ہے محنت کرتا ہے، تو اس کے اندر کوآپریٹ کرنا ہر انسان کی ویکتیگت ذمہ داری ہے۔ نیکی کے کاموں میں، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب رمضان کے مہینے میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس سرونٹ ہے، ملازم ہے، تو ان کا تعاون یہ ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے تھے، تو وہ بھی انسان ہے، ہم ان کو ذرا ڈیوٹی میں تخفیف کر دی جائے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو آرام کے لیے کہہ دیا جائے۔ اب اس کے آگے جو فرمایا، ایک ہے پازیٹیو اور دوسرا ہے نیگیٹیو، ذرا سمجھے تو بہت اچھی بات ہے۔ پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اور نیگیٹیو یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا، کان کھول کر سن لینا، ہرگز تم نے مدد نہ کرنا، علی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، ظلم و ستم کے کاموں میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے وہ ظالم کے ساتھ شمار ہوگا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، ہرگز کوآپریٹ نہیں کرنا، ہرگز سہایتا نہیں کرنا، ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا، ہرگز اس کی حمایت نہیں کرنا۔ جو انسانیت سوزی کا کام کرتا ہے، انسانیت کو بانٹنے کا کام کرتا ہے، انسانیت کو برباد کرنے کا کام کرتا ہے، معاشرے میں انتشار پھیلانے کا کام کرتا ہے، معاشرے کو اونچ نیچ کے دلدل میں دھکیلنے کا کام کرتا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا، ہرگز مدد نہ کرنا، عَلَى الْإِثْمِ، برائی کے کاموں میں۔ خدا تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اور
مخلوق کو جس سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا کام تو بالکل کبھی نہیں کرنا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہو یا زحمت ہوتی ہو۔ والعدوان، ظلم کے کاموں میں کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرنا۔ اگر میرا سگا بھائی ہے، میرے والد ہے وہ ظالم ہے، بھائی ہے وہ ظالم ہے، میرا کنبہ ظالم ہے، میری پارٹی ظالم ہے، میری برادری ظالم ہے، میرا دوست ظالم ہے، مجھے کنفرم ہے کہ میرا دوست ہے، لیکن میرا دوست ظلم و ستم کر رہا ہے، میں انسانیت کا تقاضا اس کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میرا دوست بھی ہے وہ ظالم ہے تو ہم ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، اس کا سپورٹ نہیں کریں گے، اس کی پرزور نندا کریں گے۔ برا کام برا ہے، چاہے کسی بھی دھرتی پر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ میرے دوستوں، یہ میسج صرف اس مجمع تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے ہی کہا یہ میسج حکومت کے ایوانوں میں نہ صرف بلکہ انسانیت کی جو دہائی دیتے ہیں، انٹرنیشنل پیمانوں پر، بڑے پیمانے پر انسانوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، ملک کو تحقیق کرتے ہیں، وہاں تک بھی یہ میسج پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہندوستان کے حالات کے لحاظ سے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا آپ قرآن کریم کی روشنی میں کیا سندیش ہے، تو ہم زیادہ کچھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمارے جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں وہ کیچنگ پاور ان کے پاس ہے، مینٹیلیٹی ہے، بات کو سمجھنے کی جو ہے क्षमता ہے۔ ماشاءاللہ یہ میں اپنے خطاب کو ختم کر رہا ہوں اور آخر میں اس کا ذرا ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ